وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ سے یہ میری پہلی ملاقات ہے اور خوشی اس بات پہ ہے کہ ہماری ملاقات دین کی نسبت سے ہو رہی. اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لے. چھ خوش نصیب بچوں نے اپنے سینوں میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیا. ہم سب دعا گو ہیں کہ حفظ قرآن کی یہ دولت، یہ نعمت جو اللہ نے ان کے سینوں میں محفوظ کی، زندگی کے آخری سانسوں تک یہ دولت ان بچوں کے سینوں میں اسی طرح محفوظ رہے. یہ بچے اپنے خاندان
خاندان کے تمام بچوں میں سے خوش قسمت بچے، ان بچوں کے چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، بھائی سکولوں میں ہوں گے، کالجوں میں ہوں گے، بڑی بڑی ڈگریاں لیں گے، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی بیرسٹر بنے گا، لیکن جو ڈگری ان بچوں کو نصیب ہوئی ہے وہ ان تمام ڈگریوں سے اعلیٰ بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ ان بچوں کے جو والدین ہیں انہیں آج اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ ایک بات میں ایسی تقریب میں ضرور کرتا ہوں، آج بھی کر دیتا ہوں، کسی والدین کو اپنے بچے کی کسی کامیابی پر اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے جتنا خوش ان والدین کو ہونا چاہیے جن کا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا۔ کسی والدین کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بیرسٹر بن جائے، جسٹس بن جائے، چیف جسٹس بن جائے، 21ویں 22ویں گریڈ تک پہنچ جائے، خدا گواہ ہے اس بچے کے والدین کو اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے جتنا خوش ان والدین کو ہونا چاہیے جن کا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے۔ یہ بات میں نے کوئی جذباتی انداز میں نہیں کی کہ میں خود اس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں تو اس لیے میں نے کر دی ہے، ہرگز نہیں۔ آپ سے فیصلہ کروا لیتا ہوں، آپ سے کیا خیال ہے آپ کا کہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے والدین، ڈاکٹر بھی وہ جس کی شہرت ملک کی سطح کی ہو، اس کے والدین قیامت کے میدان میں آئیں اور اللہ فرشتوں سے کہہ دے اس کا راستہ چھوڑ دو، ان کا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، کہے گا؟ بولو تو صحیح، نہیں کہے۔ ان والدین کا راستہ بھی چھوڑ دو، ان کا بیٹا جسٹس تھا، انجینئر تھا، چیف جسٹس تھا، وزیر تھا، اللہ نہیں کہیں، نہیں کہیں۔ اور جب حافظ قرآن کے والدین آئیں گے تو اللہ اپنے ہاتھوں سے میدان معاشر میں ان کی تاج پوشی کریں گے۔ ایک دستار تو آپ نے بندھوا دی،
کتنے دی ہونی ہے؟ 500 دی، 600 دی، کپڑا ہی ہے نا ایک۔ باندھنے والے کون ہیں؟ چند لوگ۔ دیکھنے والے کون ہیں؟ چند لوگ۔ میدان معاشر میں حافظ قرآن کے والدین کی جو رب نے تاج پوشی کرنی ہے نا، وہ تاج سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہیں، اور ان میں جو لگنے والے ہیرے ہیں، موتی ہیں، جواہرات ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک موتی کی اتنی روشنی جتنی سورج کی۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ گل میری پوری نہیں ہوئی، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، پوری بات ہوگی تو پھر دیکھتا ہوں کس طرح آپ سبحان اللہ کرتے ہیں۔ میرے آقا مبالغہ پہ مبنی کوئی بات نہیں کرتے، میرا آقا ناپ تول کے بات کرتا ہے۔ فرمایا حافظ قرآن کے والدین کی جو تاج پوشی ہونی ہے، اس میں جو ہیرے اور موتی لگے ہوئے ہیں، ایک موتی کی چمک اتنی ہوگی جتنی سورج کی جب سورج تیرے کمرے کے اندر آ جائے۔ کروڑوں میل دور ہے تو کتنی چمک ہے، اور 12 فٹ کے فاصلے پہ آ جائے۔ تاج پوشی رب نے کی ہے، اس میں ہیرے جواہرات جڑے گئے۔ دیکھنے والے کون ہیں؟ چند 100 لوگ۔ پوری دنیا اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ حافظ قرآن کے والدین کو میدان محشر میں اللہ نے عزتوں سے نواز۔ تو پھر یہ میری بات صحیح ہوئی، کسی والدین کو اپنے بچے کی کسی کامیابی پر اتنی خوشی نہیں کرنی چاہیے جتنی خوشی ان والدین کو کرنی چاہیے جن کا بچہ قرآن کا حافظ بنے۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں مخالف نہیں ہوں، ان علماء کا مجھے پتہ نہیں، میں مخالف نہیں کہ آپ دنیا کی تعلیم نہ دلوائیں، دلوائیں، لیکن کم از کم دین کی اتنی تعلیم تو دلوائیں نا، اسے پتہ ہو یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ اسے کلمہ آتا ہو، دعائے قنوت آتی ہو، اسے اسلام کے ارکان کا پتہ ہو، اسے نماز کی رکعتوں کا پتہ ہو، اسے جنازے کی دعا آتی ہو، صرف دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہو، میرے بیٹے کی دنیا بن جائے، نوکر چاکر ہوں، کاریں ہوں، کوٹھیاں ہوں، بڑا آفیسر ہو، 21ویں گریڈ میں چلا جائے، صرف دنیا۔ اور دنیا اگر اس کی بن بھی گئی، تجھے کیا ملا؟ بول۔ وہ تو چلا گیا اسلام آباد، کوٹھیوں میں، کاروں میں آفیسر بن گیا، تجھے کیا ملا؟ والدین کو کیا ملا؟ میں ممبر پہ ہوں، مسجد میں ہوں، 17ویں گریڈ کے آفیسر کی ماں کو کعبہ کے رب کی قسم ہے میں نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کو دماغ کا کینسر تھا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ تھا، اس کا باپ مر گیا تھا، میں لوگوں دے برتن مانج مانج کے اس کو پڑھایا، اب اس نے دھکے دے کے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، بے جٹنی ہے، چادر بندی ہے، من شرم آندی ہے، میں اس نو ماں آکھا۔ تجھے کیا ملا؟ وہ تو آفیسر بن گیا، اس کی زندگی سمر گئی تیرے دماغ کے مطابق، تجھے کیا ملا؟ میں بتاؤں تجھے کیا ملا؟
ناراض ہو گئے ہو؟ تجھے یہ ملا کہ جب تو مر گیا، تیرا جنازہ تیار ہوا، وہ چھٹی پہ گھر آیا، وہ پہلی صف میں کھڑا ہے اور اسے تیرے جنازے پہ مغفرت کے 2 بول بولنے بھی تینے ملے، اسے جنازے کی دعا نہیں آتی، وہ تیری مغفرت کے لیے 2 بول نہیں، صرف دنیا، چاہے وہ حلال طریقے سے آئے چاہے وہ حرام طریقے سے آئے۔ کتنے حاجی ہیں، کتنے نمازی ہیں جو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہوتے ہیں میرے بیٹے کو ملازمت مل گئی ہے جی، کون سے محکمے میں ملی ہے جی؟ انکم ٹیکس میں ملی ہے جی۔ تو کوئی 15ویں 16ویں گریڈ تے لبھی ہونی ہو سکتا نہیں، گریڈ تے ایڈا اچا کوئی نہیں، تنخواہ بھی ایڈی کوئی نہیں، پر اتوں دی آمدن ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ والد صاحب تعارف کروا رہے ہیں، رج کے حرام کھائے گا، اگوں اپنی اولاد نو کھوائے گا، یہ سوچ ہے تیری، دنیا بن جائے چاہے وہ حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، سب کچھ دنیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی، زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، شال کاندھے پہ، گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال، شال سمجھتے ہو؟ قیمتی چادر، وہ جو 15 ہزار کی، 30 ہزار کی آپ دیکھتے ہیں، اور گدڑی جانتے ہو؟ وہ فقیر کی گدڑی، گدڑی کاندھے پہ ہو یا شال گزر جاتی ہے، گر امیروں کی باقبال گزر جاتی ہے، غریبوں کی بھی بہرحال گزر جاتی ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ روکھی سوکھی کھا کے گزار لو پھر گزر جائے گی، مرغن غذائیں کھا کے گزار لو پھر گزر جائے گی، کوٹھیوں میں گزار لو پھر گزر جائے گی، 2 مرلے کے مکان میں گزار دو، یہ زندگی ہے اصل۔ یہ زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد آ رہی ہے جناب۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پچھلی زندگی پہلی زندگی سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ کتنی جگہ پہ قرآن نے کہا یہ کھیل تماشا ہے، یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد ہے، قیامت کے بعد ہے، جنت میں۔ اس زندگی پہ بندے ریجھتے پھرتے ہیں، اللہ دی قسم ہے 40 سال تو بندہ اتے ٹپے نا، یا 50 سال تو بندہ اتے ٹپے تے رات کو پیشاب زیادہ آنے لگ گیا، پنڈلیوں میں درد ہونے لگ گیا، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب آکھیا شوگر چیک کرا، رپورٹ آئی اس کو شوگر ہو گئی ہے، ڈاکٹر صاحب آکھیا میٹھا نہیں کھانا، میٹھا بند۔ کچھ دنوں کے بعد جناب پٹھے کھچنے لگے، یہاں درد ہونے لگا، یہ پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، اس نے بلڈ پریشر چیک کیا، اس کا کیا تین بلڈ پریشر ہو گیا، نمک بھی نہیں کھانا۔ اے زندگی ہے، میٹھا بھی بند، نہ پکوڑے نہ سموسے، کوئی شے نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد یہاں کچھ جکڑن سی ہونے لگی، سانس اکھڑنے لگا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے ای سی جی کی، اس آکھیا تین دل دی تکلیف ہے، چکنائی بھی نہیں کھانی، دودھ بند، مکھن بند، گھی بند، بیکری بند، میٹھا بند، نمک بند۔ کچھ دنوں کے بعد کمر میں درد ہونے لگی، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، اس آکھیا منجی تے نہیں سومنا۔ یہ زندگی ہے، اس پہ رجھتے پھرتے ہیں لوگ۔
میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، ارب پتی ہے، وہ روٹی نہیں کھا سکتا۔ توے پہ جب روٹی پکتی ہے تو اس کے اوپر چھلکا نہیں ہوتا، روٹی کے اوپر وہ چھلکا کھاتا ہے۔ یہ زندگی ہے، ایک پریشانی سے نکلو دوسری پریشانی، دوسری پریشانی سے نکلو تیسری پریشانی، تیسری سے نکلو چوتھی پریشانی، یہ زندگی ہے۔ آج یہ بیماری، کل وہ بیماری، بیٹا بیمار، بیوی بیمار، بچی بیمار، یہ زندگی ہے۔ بیٹی کی شادی کی، گھر چنگا نہیں لبیا، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہی ہے جو جنت میں ہے۔ نہ پیشاب، نہ پاخانہ، نہ تھوک، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ بخار، نہ تھکاوٹ، نہ محنت، نہ کرونے دا خوف، نہ بیویاں دے ڈنڈے مارن دا خوف۔ اتنے بھی ہے نا، نال اتنے بھی ہے نا، وہ سدھیاں کر کے رکھ دیاں وہاں فرما بردار بیویاں۔ یہ کوئی ایک نعمت ہے جو اصل زندگی وہ ہے جناب، اس کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ کے اگر گاؤں میں مدرسہ بن گئے ہیں، اٹھائیے نا فائدہ اس سے۔ 100 میل دور جا کے بچے پڑھتے ہیں، 4 مہینوں کے بعد گھر پلٹ کے آتے ہیں، آپ کے گھر میں ہیں۔ میں آپ سے وعدہ تو نہیں لیتا، نہ میں ہاتھ کھڑے کرواؤں گا، نہ زبانی وعدہ لوں گا، کہ میں جانتا ہوں کہ اگر آپ نے اس وعدے کو پورا نہ کیا تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے اور میں بھی گناہ، ورنہ تے مولوی اجازت ہوندی ہے 5 وقت دی نماز پڑھو گیا کہ پڑھا گیا کہ ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کر۔ کتنے پڑھتے ہیں ان میں؟ نماز وہ اگے نہیں پڑھتا، تو اس کو جھوٹا وعدہ بھی کروا دے، ایک اور گناہ اس نے ذمہ پا دیتا۔ بالکل زبان سے وعدہ میں نہیں کروانا چاہتا، وعدہ کرنا ہے اس رب سے جو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ اس دل میں وعدہ کرنا ہے، میں اپنے ایک بیٹے کو یا بھتیجے کو یا بھانجے کو یا پوتے کو یا دوتے کو یا چھوٹے بھائی کو کوشش کروں گا، میں بڑے محتاط لفظ بول رہے ہیں، بڑے محتاط لفظ بول رہے ہیں، کوشش کروں گا کہ ہمارا وہ بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے۔ اس سے بڑی دولت اور اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں۔ میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں، جو بچے کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ٹاپ کرتے ہیں، ٹاپ ذہین بچے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ایف اے ہیں، بی اے کر لیا، ایف اے، ان بچوں سے میں کہوں گا ذرا ہمت کرو، ہمت کرو۔ آپ ذہین ہیں، یونیورسٹیوں میں ٹاپ کرتے ہیں، آپ کا حافظہ بہتر ہے، آؤ صرف 4-5 مہینے لگیں گے، اللہ آپ کو حافظ بنا دے گا، اس تو فائدہ حاصل کرو۔ میں ایک جگہ پہ گیا، میں سن کے حیران ہو گیا کہ وہاں بچیوں کا مدرسہ تھا، لڑکیوں کا۔ انہوں نے اعلان کیا فلاں آدمی کی بیٹی نے 29 دنوں وچ قرآن حفظ کیتا۔ سبحان اللہ۔ ذہین لوگوں کے آگے کیا ہے؟ نورپور میں ایک عالم ہے، ہمارے مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں، میں ان کے پاس تقریر کرنے گیا، انہوں نے کہا میں نے دورہ حدیث پڑھنے کے بعد حفظ کرنا شروع کیا، مجھے شوق آیا بھئی حفظ کرنا چاہیے، میں عالم بن چکا تھا۔ رمضان، پہلی رمضان، شعبان کی آخری تاریخ تھی، میں نے حفظ کرنا شروع کیا، 1.25 سپارہ میں نے حفظ کیا، رات کو سنا دیا۔ 29 دنوں میں نے قرآن حفظ کر کے تراویح میں سنا دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پوری تراویح میں صرف ایک غلطی آئی۔ جو ذہین بچے ہیں وہ اپنا ذہن بنائیں، جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے وہ اپنا ذہن بنائیں۔ کوئی حفظ قرآن کر دے، اے مطلب مسیت وڑ جانا، تسی مسیتڑ بن جانا جے، اس لیے حفظ کرنا ہے کہ یہاں کوئی کلاس پڑھانی ہے آپ نے؟ حفظ اس لیے کرنا ہے کہ حافظ قرآن اور اس پر عمل کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ کہیں گے میں نے تیرے لیے کوئی منزل، کوئی بلڈنگ مقرر نہیں کی، اقرا
ورتقے ورتل، تو قرآن کی آیتیں پڑھتا چلا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا۔ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھی، ٹھہر ٹھہر کے پڑھی۔ بعض علماء نے لکھا جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجے ہیں۔ درجہ یہ نہ سمجھنا جیسے یہ ہے 14 فٹ دوسرا درجہ، 28 فٹ تیسرا درجہ، یہ درجے سے مراد نہیں ہے۔ جنت کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان، یہ ایک درجہ ہے۔ اقرا ورتقے، قرآن کی آیتیں پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ میں کالج یونیورسٹیوں کے ٹاپ کرنے والے بچوں سے، ذہین بچوں سے کہوں گا، آئیے تھوڑا سا وقت لگائیے، 5 6 7 مہینے لگائیے، آپ حفظ کر جائیں گے۔ خدا دی قسم، جتنی بھی دنیا دیا ڈگریاں لینیاں نا لے لے، اس ڈگری دا کوئی مقابلہ نہیں کہ تیرے سینے میں اللہ کا قرآن حفظ ہو، پھر تیری وجہ سے تیرے ماں باپ کو عزتیں مل گئی، تیرے ماں باپ کو بھی کیا ملے؟ عزتیں ملے، تیری وجہ سے ملے۔ یار ایک منٹ کے لیے تصور کرو، یہ میری بات آپ نے ذرا ڈوب کے سنی، اس کی لذت لینی ہے، آپ نے لذت لینی ہے، اس بات کی ذرا لذت لیں یار۔ ایک آدمی کا بیٹا قرآن کا حافظ ہے، رمضان مبارک آیا، بیٹا محراب میں مصلے پہ اور اس کا باپ پچھلی صف میں کھڑے ہو کے کہتا ہے پیچھے اس امام دے، خدا دی قسم اس والد دا سر تے آسمان نہ لگ جانا۔ بیٹے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتا ہے بیٹے کے پیچھے اس امام دے۔ کل شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی، کسی نے اخبار میں ایک لقمہ دے دیا، ایک مصرع، کل شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی، اور اس نے چیلنج کیا اس شعر کو مکمل کرو، کعبے کی طرف تو منہ ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کل شب کو نماز میں میری کعبہ کو پیٹھ تھی۔ ایک بندے نے شعر مکمل کیا، میں تھا امام اور میرا باپ تھا مقتدی۔ باپ بھی تو قبلے کی طرح، باپ بھی تو کعبے کی طرح ہوتا ہے۔ اس باپ سے زیادہ عظمت والا کوئی بندہ ہو سکتا ہے جس کا بیٹا سینکڑوں بندوں کے سامنے کھڑا ہو اور خدا دی قسم وزیر اعظم بھی آئے گا تے پیچھے کھلوئے گا، گورنر آئے گا پیچھے، کوئی انجینئر کوئی ڈاکٹر پیچھے، حافظ قرآن۔ نیت کرو اپنے ایک بیٹے کو حافظ بنانا ہے، کسی بھتیجے بھانجے کو حافظ بنانا ہے، اس کی بھی آخرت سنورے، ہماری بھی آخرت سنورے۔ حافظ قرآن کے 10 رشتہ دار، یہ جن بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے یہاں ان کے چچا ماموں موجود ہوں گے، بھائی، گھر میں پھوپھیاں ماسیاں بہنیں موجود ہیں۔ سنو، حافظ قرآن کے 10 رشتہ دار، کتنے؟ 10 ہیں، مومن مسلمان ہیں، لیکن کچھ جرم ایسے کیے تھے دنیا میں جس کے لیے سزا مقرر ہوئی، لے جاؤ ان کو جہنم میں، یہ اپنی سزا بھگتیں، پھر یہ جنت میں لے جائے جائیں گے۔ حافظ قرآن کو پتہ چلے گا میرا بھائی، میری بہن، میرا چچا، میرا ماموں، میری پھوپھی، میری خالہ، اور جہنم کی طرف حافظ قرآن اللہ سے شفاعت کی اجازت طلب کرے گا، مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے، اللہ اسے اجازت دیں گے، وہ 10 رشتہ داروں کے حق میں شفاعت کرے گا، اللہ انہیں جہنم سے واپس بلا کے جنت میں پہنچا دے۔ ایک بچہ حافظ بنا، ایک بچہ، اس کے ذرا آخرت میں فوائد دیکھیے، فوائد دنیا نہ دیکھیے۔
तुसां इससे ते मर गए हो। बेटे को मौलवी बनाएंगे तो खाएगा कहाँ से? असी भुखते मर गए, सारे भुखते मर गए। बेटे को मौलवी तो बना दूं, खाएगा। खुदा दी कसम है, तुहाडे तू ज़्यादा यू टर्न लैण वाला बंदा मैं वेख्या ही दुनिया ते कोई। तुसी उन्हां पैरां ते यू टर्न लैंदे हो। किस तरह? बेटे को मौलवी बनाऊंगा, खाएगा कहाँ से? और दूसरे कदम पे कहते हैं मौलवी बड़ा खांदे ने। उसी कदम पे फिर गए आप। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद के बहुत बड़े आलिम हुए, हकीमुल उम्मत। वो ख़तों के बड़े मुख्तसर जवाब दिया करते, हाँ ना बस। किसी बंदे ने उनको खत लिखा, आपने सारी दुनिया को मुशरिक बना दिया। थानवी साहब लिखा, बना की नून पर एक नुक्ता और डालो। बना नून पर एक नुक्ता और डालो। मुशरिक बना नहीं दिया, मुशरिक बता दिया। भाई ये शिरक होता है। वो इस तरह जवाब लिखा करते थे। किसी बंदे ने लिखा, मौलवी बनाना चाहता हूं बेटे को, फिर सोचता हूं खाएगा कहां से? थानवी साहब ने कहा, जो रब जंगल के दरिंदों को रोजी देता है, वो रब हाफिज कुरान को भूखा रखेगा। यह तहकीकी जवाब था। आगे इल्ज़ामी जवाब दिया और फरमाया, अगर तुझे एतबार नहीं आता, किसी मकामी मस्जिद में जा और जाके देख, ए राती खांदे भी है नहीं, सुबह उवा रोटियां सुखा के बेचते भी है नहीं। भूख से कौन मरता है? मौलवी ते भूख नाल मर जाए। इन्ना लिल्लाह। इस जदा भी मरना रज के ही मरना, बदहजमी होनी से मर जाना। भूख से नहीं मरता मौलवी। एक बच्चे का फैसला करें आज, जिस तरह मौलाना तारिक अजीज साहब ने आपसे अपील, आपका ये ताउन है, वो तो चौधरी हजरात ताउन कर रहे हैं, आप भी करें, लेकिन ये ताउन तो करें ना कि फ़ायदा हो, चराग तले अंधेरा न रहे। एक बच्चा, 10 रिश्तेदार हाफिज कुरान की शफाअत से अल्लाह उन्हें जन्नत में पहुंचा देगा। बस यहीं से मैं एक अकीदे की बात भी करना चाहता हूं, यहीं से निकाल लेता हूं। हमारे मुताल्लिक़ कहा जाता है, ये शफाअत के कायल नहीं, ये नबी पाक की शफाअत को नहीं मानते। जितने लोग यहां बैठे हो, अमानत व दियानत से कहो, जो लोग हाफिज कुरान की शफाअत के कायल हैं, वो आमना के लाल की शफाअत के मुनकिर हो सकते हैं? नहीं। ये मिंबर पे बैठ के लोग गलत बयानियां करते हैं, बोहतान बांधते हैं, इल्ज़ाम तराशियां करते हैं। क्यों? लोग इनके करीब ना जाएं, लोग कानों को हाथ लगाए, तौबा तौबा, ये शफाअत नूं नहीं मनदे। लोग इनके करीब क्यों ना आए? इसलिए कि ये आँखों का ऑपरेशन करते हैं, फिर कुरान वाली ऐनक लगाते हैं, हदीस वाली ऐनक लगाते हैं, फिर बंदे को नज़र आने लगता है। और हमारे माता के दाग जो हमने मेकअप में छुपा रखे हैं, वो लोगों को नज़र आने लगते हैं। इन्हों अन्ना रान दो, अन्ना अंधे रहे ना, तो तब हमारा काम चलता है। इसलिए आपको कहते हैं ये शफाअत नहीं मानते, कब्रों पे नहीं जानते, पीरों को नहीं मानते, फ़कीरों को नहीं मानते, अरवाह नहीं मानते, बल्कि हमारा मजाक बनाते हैं, मर गया मरदूद हो ना फातिहा, हमारा मजाक बनाते। हमारे घर के नीचे एक होटल वाला था, गामा होटल वाला, गामा होटल वाला। उसका अकीदा सही नहीं था, शिरकी अकीदा था। उसके 2 बेटे थे, वो मेरे बड़े भाइयों के साथ खेला करते थे, वालिद साहब के दरस में बैठ जाते थे। अल्लाह ने दोनों को मुवाहिद बना दिया। बेटे मुवाहिद हो गए और गामा
وہی شرک کا شرک، اسی کا مریض۔ گامے کا جو باپ تھا نا وہ بھی شرک کرنے والا تھا، باپ بھی۔ تو گامے کا باپ ایک دن گامے کو کہتا ہے، گاما پتر میں مر جاسا نا تے میں نے یقین ہے تو میرا کوئی دم درود کر سیں تے اپنا آپ کیتی جائیں، تیرے پتر ہو گئے نا وہابی، تے اپنا آپ کیتی جائیں۔ ایصال ثواب نہیں مانتے، تو مانتے ہو؟ یہ تیسرے دن جا کے جب بیٹھتے ہو اور وہ کٹے ہوئے کیلے اور امرود اور سیب اور چنے اور چاول کھا رہے ہوتے ہو، تاجر، غنی، ملازم طبقے، کاروں والے، سکوٹروں والے، مالدار کھا رہے ہوتے ہو، اور میت کا وارث سمجھ رہا ہے میری ماں نو ثواب پہنچ رہے، کھا تاجر رہن تے ثواب تیری، او ٹھیک ہے۔ اور جو ہم کہتے ہیں ہمارا کہنا غلط ہے، بھائی وہ اللہ واسطے کا ہے نا، اگر ایصال ثواب ہے تو اللہ واسطے کا ہے، اور اللہ واسطے کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ مالدار بھی نہیں کھا سکتا، مالدار دا نوکر بھی نہیں کھا سکتا، غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، لیکن آپ سارے وہاں بیٹھے ہوتے کھا رہے ہوتے۔ اگر میں زکوٰۃ دینا چاہواں تے تواڈے چوں کسی نو آکھا بے میں زکوٰۃ دینی ہے، اے توں لے لے، خدا دی قسم ہے تساں میرے گاٹے لگ جاؤ گے، تو سن زکوٰۃ لین والا سمجھیا، تو سن زکوٰۃ لین والا سمجھیا، زکوٰۃ نہیں لیتے ہو، اور ایصال ثواب کی چیزیں اتھے غیرت کدے جاندی ہے، وہاں غیرت مر جاتی ہے، وہ بھی تو اللہ واسطے، اور اگر اللہ واسطے کا نہیں دعوت ہے تو پھر میت کو ثواب نہیں، پھر دعوت ہو گئی، جس طرح برادری کی رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں۔ ایصال ثواب دعا ہے، دعا، پھر سنو اور غور سے سنو، علماء بھی سنیں، ایصال ثواب دعا ہے، دعا کیا؟ میں نے 100 روپیہ اللہ کے رستے میں کسی غریب کو دیا، اور 100 روپیہ دے کر میں نے کہا مولا اس 100 روپے کا جو ثواب تو نے مجھے دیا ہے، میری درخواست ہے میری ماں کی روح کو پہنچا دے، یہ ہے ایصال ثواب۔ اور ہم یہاں تک قائل ہیں، ایک 100 روپے اللہ کی راہ میں دیا، کوئی نام نہیں لیتا، وہ کہتا ہے حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے مومن مسلمان مرد و عورت فوت ہوئے ہیں، اس 100 روپے کا ثواب ان کی روح کو پہنچا۔ بندیالوی کہتا ہے رب 100 روپے کو تقسیم نہیں کرے گا، ہر ایک کو الگ الگ 100 روپے کا ثواب پہنچا دے، لیکن وہ ہے دعا۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے باپ کو فلاں چیز بڑی پسند تھی وہی پکا کے تقسیم کرنی ہے، یہ سمجھتے ہیں ابے کو وہ پہنچ رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا۔ یہ ساری باتیں منائی گئی تاکہ آپ ہمارے قریب نہ آئیں، کانوں کو ہاتھ لگا کے آپ بھاگ جائیں۔ آج سنو، دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بزرگ، میرا کوئی بیٹا عزیز یہاں اگر آیا ہے نا دوسرے مسلک کا، وہ بندیالوی کی بات غور سے سنیں، غور سے سنیں۔ قیامت کے دن میرے آقا نے ایک شفاعت نہیں کرنی، میرے آقا نے 2 شفاعتیں کرنی ہیں۔ کتنی؟ 2۔ وہ تو کہتے تھے یہ شفاعت مانتے نہیں، اور وہ تمہیں ایک سناتے رہتے ہیں، اور میں نے کتنی کہا؟ 2 شفاعتیں کرنی ہیں میرے نبی نے۔ شفاعت کبریٰ، کبریٰ میں نہ بڑی، شفاعت صغریٰ، صغریٰ میں نہ چھوٹی، 2 شفاعتیں میرے آقا نے قیامت کے دن کرنی ہیں۔ معصوم بچوں نے بھی شفاعت کرنی ہے، وہ جو چھوٹے چھوٹے مر جاتے ہیں انہوں نے والدین کے حق میں کرنی ہے۔
حافظ قرآن نے رشتہ داروں کے لیے کرنی ہے، شہداء نے کرنی ہے، علماء نے بھی کرنی ہے۔ اتھے اکا چپ کر گئے ہو، ساڑی واری آئی ہے نا، علماء نے بھی کرنی ہے، انہاں نال بنا کے رکھی کرو۔ علماء سے تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ مولوی کو جان چھڑاؤ، مولوی کو جان چھڑاؤ، کنہیں چھڑاؤ؟ بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان، ہون جو بچہ پیدا ہوئی تے تھانے جامیں ایس ایچ او صاحب نو آؤ جی اذان دیو، اذان ہم نے دینی، سیرا باندھ لیا، نکاح بھی ہم نے پڑھنے، پھر کلمے بھی ایسا پڑھانے تو پہلا دوسرا تیسرا، یہ کلمے کوئی خطبے کی جز کو نہیں، نو نو نو، اے اس واسطے علماء پڑھاندے نا تو ان پتہ لگے بے مولوی اور دا کچھ زور لگا، کچھ وقت لگا مولوی اور دا۔ وہ کلمہ اب انہیں نہیں آتا، کلمہ تو خیر بڑے بڑوں کو نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا جا رہا، کلمے کے لفظ نہیں آتے۔ آکسفورڈ یونیورسٹیوں پہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم تعلیم یافتہ ہیں۔ تعلیم یافتہ لوگوں کے کلمے کا تلفظ درست نہیں۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں میں لاہور میں نکاح پڑھانے گیا، دولہا آیا تھا لندن سے، لندن گزری زندگی، لندن سے آیا تو میں نکاح پڑھانے لگا تو میں نے کلمہ پڑھا، میں نے کہا بیٹا پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ، دولہا چپ۔ میں نے کہا بیٹا پڑھو نا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ادھر دولہے کا دادا بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا مولوی جی دولہے نو شرم آندی ہے، تسی آپ ہی پڑھ چھڑو۔ میں نے پڑھ دیا۔ اب جب میں ایجاد کروانے لگا، فلاں لڑکی فلاں کی بیٹی اتنے حق مار کے بدلے روبرو گواہوں کے تیرے نکاح میں دی، مولوی صاحب کہتے ہیں میں کہانی اکھ نال دادے والے پاسے ویکھے، بے دادے انہاں آکھن مولوی جی دولہے نو شرم آندی ہے تساں ہی قبول کر لو۔ اذان ہم نے دینی ہے، نکاح ہم نے پڑھانا ہے، جنازہ ہم نے پڑھانا ہے، جانا کتھے جے؟ اللہ آپ کو جنت میں لے جائے، اتھے بھی ہولے آمین آکھی دے، اللہ آپ سب کو جنت میں لے جائے۔ جب آپ جنت میں جائیں گے جنت کی بہاریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، ہر نعمت ہوگی، اتنے میں خود اللہ تشریف لائیں گے اور جنتیوں سے کہیں گے مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ جنتی کہیں گے مولا رہ کیڑی نعمت گئی ہے جڑی تیرے کول منگی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تک تم نے نہیں نہ مانگنا میں تہاڈی جان نہیں چھوڑنی، مانگو مجھ سے۔ پھر جنتی آپس میں مشورہ کریں گے۔ دنیا میں کوئی معاملہ پڑ جاتا تھا، علماء کے پاس جایا کرتے تھے، وہ اس کا حل نکالا کرتے تھے۔ آؤ علماء سے پوچھیں، پھر جنتی علماء سے پوچھیں گے۔ رب کہتا ہے مانگو، کیا مانگیں؟ علماء بتائیں گے اللہ سے کہو اپنے چہرے کی زیارت کروا دے۔ جنت بھی لوڑ پہ گئی، علماء نے بھی شفاعت کرنی ہے۔ سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی ہے، ساری خلقت کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، قارون، حامان، فرعون، نمرود، ابو جہل، عبداللہ ابن ابی، میرے نبی کو گالیاں بکنے والے، دیریے رب کے منکر، سب کے لیے میرا نبی شفیع بنے گا۔ وہ شفاعت یہ نہیں ہوگی کہ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں ہوگی، بس شفاعت اتنی ہوگی مولا بڑا تپش والا دن نے، لوگ گھبرا گئے نے، حساب کتاب پیچھے بھی تو شروع کرنا ہی،
ذرا جلدی شروع کر دے، بس یہ شفاعت، فیصلہ کر دے، ذرا جلدی حساب کتاب شروع کر۔ ہر نبی کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ نبی کہتا ہے لستو لہا لستو لہا، میرا یہ منصب نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح کہتے ہیں لستو لہا لستو لہا، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں لستو لہا لستو لہا۔ جب خلقت میرے نبی کے پاس آئی، میرے نبی نے کہا آنا لہا آنا لہا، یہ تو منصب میرا ہے، تسی کتے پھر دے رہے ہو؟ پھر میرا نبی مقام محمود پہ آئے گا۔ اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں، جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کچھ حاصل ہو۔ تھوڑا سا دماغ میرے حوالے کریں، میں آپ کو شفاعت کا مسئلہ ایسے سمجھا دوں گا جیسے 1 دونی دونی تے 2 دونی 4، بالکل کوئی نہیں الجھاؤں گا آپ کو، لیکن آپ ذہن میری طرف رکھیں، مسئلہ شفاعت میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ میرے آقا مقام محمود پہ آ گئے، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیا، سر سجدے میں رکھ دیا، 6 دن اور 7 راتیں آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، زمین بھیگ گئی ہے۔ 7 دن 6 دن 7 راتیں یا 7 دن 6 راتیں کیا ہو رہا ہے؟ حمدیں، رب کی ثنائیں، رب کی تعریفیں، رب کی خوبیاں۔ فرمایا جو تعریف رب کی میں نے مقام محمود پہ کرنی ہے، آج مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں نے کیا کہنا ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا، میں رب کی تعریفیں کرتا چلا جاؤں گا۔ کتنے دن؟ کیا ہو رہا ہے؟ سر سجدے میں، آنسو، حمدیں، ثنائیں۔ بندے عالوی پوچھنا چاہتا ہے آئے کیوں تھے؟ اس مقام پہ آئے کیوں تھے؟ بولو نا، شفاعت کرنے آئے کیوں تھے؟ رب سے بات کرنے آئے کیوں تھے؟ رب سے بات کرنے۔ وہ شفاعت کی بات لب پہ نہیں آ رہی، وہ بات لب پہ نہیں آ رہی۔ 6 دن 7 راتیں گزر گئی، شفاعت کے الفاظ زبان پہ نہیں آئے، آنسو آئے، حمدیں آئیں۔ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ ان لفظوں کے کہنے کی ابھی اوپر سے اجازت۔ شفاعت ہوگی، کب ہوگی؟ جب کون اجازت دے گا؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بولے، اذن کے بغیر کوئی شفاعت کرے؟ میں بالکل ایسی آیتوں کے حوالے نہیں دیتا جو آپ کو یاد نہ ہو، اس کا مزہ اتنا نہیں آتا۔ میں اس آیت کا حوالہ دیتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، آیت الکرسی۔ پڑھیے میرے ساتھ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی، زور سے پڑھو، زور سے پڑھو، من ذا الذی یشفع عندہ الا۔ یہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو نوجوانوں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھو گے، ڈوب کے نہیں پڑھو گے۔ من کون ہے؟ من کا کیا معنی ہے؟ یہ وہی کون ہے جو DIG کانسٹیبل کو کہتا ہے، کانسٹیبل حد سے تجاوز کرتا ہے اور DIG کہتا ہے تو کون ہے، تیری جرات۔ اللہ کہتے ہیں من کون ہے، کس کی جرت ہے؟ یشفع، جو شفاعت کرے، اندہ، اس کے آگے، الا باذنہ، مگر اس کی۔ یہ آیت الکرسی ہے جناب، اس کو ذہن میں رکھیں۔ شفاعت کب ہوگی؟ جب کون اجازت دے گا؟ 7 دن جو میرے نبی کی زبان پر شفاعت کے لفظ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ اوپر سے اجازت نہیں آئی۔ 7 دنوں کے بعد اللہ نے دست رحمت میرے نبی کے ماتھے مبارک پہ رکھا، ارفع راسک یا محمد، ما یبکیک یا محمد،
اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیارے، ما یبکی کا، رونے کی رب وجہ پوچھ رہے ہیں تے خدا دی قسم ما یبکی کا، اس میں جو محبت ہے رب کی میرے نبی سے، اس میں جو پیار ہے، اس میں جو احترام ہے، خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں جڑا میں او ترجمہ کراں تے او لذت اسے چاہے، او لذت آوے۔ ما یبکی کا، رونے کی وجہ پوچھی جا رہی ہے۔ ہماری میاں والی کی پنجابی ہے، اس میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں، مانا کرتا ہوں پسند آئے تو کہنا کچھ لذت آ گئی ہے۔ ارفع راسک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیغمبر، ما یبکی کا یا محمد، شالا کدی نہ رومے میرا سونا پیغمبر، شالا کدی نہ رومے میرا سونا پیغمبر۔ کیوں رونا؟ سل توتا وشفا تشفا کل تسما، میرے پیغمبر تو بولتا چلا جا، میں تیری بات مانتا چلا جاؤں گا۔ اب کیا مل گئی؟ شاباش شاباش، اب کیا مل گئی؟ سل مانگ توتا، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ کل بول تسما، آپ کے بول سنے جائیں گے۔ وشفا، شفاعت کیجئے۔ تشفا، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب مل گئی اجازت، اب میرے نبی نے لب کھولے، مولا خلقت بڑی تنگے، حساب کتاب تے بعد بھی شروع کرنی، ذرا جلدی شروع کر دے۔ اللہ نے میرے نبی کی شفاعت کو منظور کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کبریٰ۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہ کس کے لیے؟ ساری خلقت، کافروں، مسلمانوں، مخالفین، اپنوں، پرایوں، سب کے لیے میرا نبی شفیع بن کے اٹھا ہے۔ بندیالوی کا بس ایک جملہ ذہن میں رکھیں، پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے۔ قیامت کے دن یہ بات واضح ہو جائے گی کہ محسن انسانیت اگر کوئی ہے تو وہ میرا نبی ہے۔ صرف امت کا محسن نہیں ہے، محسن انسانیت بن کے میرا نبی اٹھے گا۔ اس کے بعد میرے نبی نے کرنی ہے شفاعت صغریٰ۔ وہ کیا ہے؟ امت کے گناہگاروں کے لیے، بشرطے کہ وہ مشرک نہ ہوں۔ خود میرے نبی نے کہا میں شفاعت کے لیے تمہارے حق میں آواز اٹھاؤں گا، لیکن ایک گناہ کر کے مجھے نہ ملنا، ایک گناہ کر کے مجھے نہ ملنا۔ اگر وہ گناہ کر کے میرے پاس آؤ گے مجھے شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی۔ یا رسول اللہ، وہ کون سا منحوس گناہ ہے جس کا مرتکب میدان معاشر میں آئے اور آپ کی شفاعت سے محروم ہو جائے؟ میرے نبی نے کہا الا سنو، الشرک باللہ، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ اگر مخلوقات میں سے کسی کو شریک بنایا، اس بندے کے حق میں مجھے شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ امت کے گناہگاروں کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت صغریٰ۔ تو میرے آقا نے کتنی شفاعتیں کرنی ہیں؟ 2۔ جب شفاعت کبریٰ کرنی ہے، اللہ کرسی عدالت پہ آ گئے، قیامت کا میدان سج گیا، حساب کتاب شروع ہونے لگا، لوگوں کو پتہ چلا آمنہ کے لال کی بات مانی گئی ہے۔ ہر نبی جواب دے دیتا تھا، انہوں نے بات کی، اللہ نے ان کی شفاعت کو قبول کر لیا، تو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا جو آخری فرد ہے، ہر بندہ میدان معاشر میں میرے نبی کے نام کے گیت گانے لگ جائے گا۔ ہر طرف سے آواز آئے گی، واہ محمد واہ، تیرا جواب ہی کوئی نہیں، واہ محمد واہ، تیری مثال ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔